بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فضائل ذکر میں بتایا گیا ہے کہ کس چیز کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی ہے، جس کے اوپر حضرت وسلم نے فرمایا، حضرت وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے مجتمع ہوں اور ان کا مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے ہو اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس کے مقابل جو اجتماع ہو کہ اس میں اللہ پاک کی کوئی ذکر ہی نہیں تو اس اجتماع قیامت کے دن حسرت و افسوس کا سبب ہوگا۔ یعنی کہ بتایا گیا ہے کہ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو وہ کتنی بابرکت ہے کہ اس کے اوپر فرشتے اترتے ہیں اور وہ انسان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، اور جس اجتماع میں اللہ کا ذکر ہی نہ ہو اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قیامت والے دن صرف حسرت اور افسوس کا سبق ہوگا کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ ہمیں ہر اجتماع میں جو ہم مجلسیں کرتے ہیں یا کوئی محفل میلاد کرتے ہیں اس میں ذکر جو صرف اللہ پاک کا ہونا چاہیے۔ جس محفل میں اللہ پاک کا ذکر نہیں ہے وہ محفل کسی کام کی نہیں ہے، وہ صرف افسوس کی ہے۔ یعنی کہ اس اجتماع کی بے برکتی اور ایذات پر حسرت ہوگی، اور کیا بعید ہے کہ وہاں کا سبب کسی وجہ سے بن جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو، اس مجلس والے ایسے ہیں جیسے مرے ہوئے گدھے پر سے اٹھے ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ مجلس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے اہتمام پر یہ دعا پڑھا کرے۔ یہ دعا ایک خاص کہی گئی ہے، جب مجلس کے اختتام ہو تو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک واللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو بھی مجلس ہو جس میں اللہ کا ذکر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ ہو، وہ مجلس قیامت کے دن حسرت اور نقصان دہ کا سبب ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے لطف سے چاہے مغفرت فرما دے، چاہے مطالبہ وہ عذاب فرما دے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مجلسوں کا حق ادا کیا کرو، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ان میں کثرت سے کرو، راہ گیروں کو بوقت ضرورت راستہ بتاؤ، اور ناجائز چیزوں کے سامنے آ جائے، ناجائز چیزیں آنکھوں کے سامنے آ جائے تو آنکھیں بند کر لو یا نیچی کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہے کہ اس کا ثواب بہت بڑی ترازو میں تلے، یعنی ثواب بہت زیادہ مقدار میں ہو کر کے وہی ترازو میں تلے گا نا، معمولی چیز تو بڑی ترازو کے پاسنگ میں آ جائے گی، اس کو چاہیے کہ مجلس کے وقت یہ دعا پڑھے: سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حدیث سے بالا میں برائیوں کے نیکیوں سے بدل دینے کی بشارت بھی ہے۔ قرآن پاک میں بھی سورۃ فرقان کے ختم پر مومنین کی چند صفات ذکر فرمانے کے بعد ارشاد ہے: فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ بس یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو حق تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ بعض قوموں کا حشر اسی طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوا ہوگا اور وہ موتیوں کے منبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، وہ انبیاء علیہ السلام اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں میں مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہوں گے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے محفلیں بنائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جو محفلیں بنائیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہوں گے جن پر زبرجد زمرود کے بالاخانے ہوں گے، ان میں چاروں طرف دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، وہ ایسے چمکتے ہوں گے جیسے کہ نہایت روشن چمکتا ستارہ۔ ان بالاخانوں میں وہ لوگ رہیں گے جو اللہ کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہوں گے، اور وہ لوگ جو اللہ ہی کے واسطے ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، اور وہ لوگ اللہ ہی کے واسطے آپس میں ملتے جلتے ہوں گے۔ اس میں اتباع کا اختلاف ہے کہ زبرجد اور زمرد ایک ہی پتھر کے دو نام ہیں یا ایک پتھر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہی نوع کے دو پتھر ہیں۔ بہرحال یہ ایک پتھر ہوتا ہے جو نہایت ہی روشن چمکدار ہوتا ہے۔ آج خانقاہوں کے بیٹھنے والوں پر ہر طرح الزام ہے،
ہر طرف سے فکرے کسے جاتے ہیں۔ آج انہیں جتنا دل چاہے برا بھلا چاہے کہنے، کل جب آنکھ کھلے گی تو اس وقت حقیقت معلوم ہوگی کہ یہ بوریوں پر بیٹھنے والے کیا کما کر لے گئے، جب وہ ان منبروں اور بالاخانوں پر ہوں گے، اور یہ ہنسنے والے اور گالیاں دینے والے کیا کما کر لے گئے ہوں گے۔ عنقریب جب غبار ہٹ جائے گا تو معلوم ہوگا کہ گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر۔ ان خانقاہوں کو اللہ کے یہاں کیا قدر ہے جن پر آج چاروں طرف سے گالیاں پڑتی ہیں، اور ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن میں ان کی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ذکر کی مجالس پر سکینہ ایک خاص نعمت نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت الہی ان کو ڈھانپ لیتی ہیں، اور اللہ جل شانہ عرش پر ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ ابو رازین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے دین کی تقویت کی چیز بتاؤں جس سے تو دونوں جہان کی بھلائی کو پہنچے۔ وہ اللہ کا ذکر کرنے والی مجالس ہیں، ان کو مضبوط پکڑ، اور جب تو تنہا ہوا کرے تو جتنی بھی قدرت ہو اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان والے ان گھروں کو جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ایسا چمکدار دیکھتے ہیں جیسا کہ زمین والے ستاروں کو چمکدار دیکھتے ہیں، اور جن گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ایسے منور اور روشن ہوتے ہیں کہ اپنے نور کی وجہ سے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں، اور جن کو اللہ جل شانہ نور کے دیکھنے کی آنکھیں عطا فرماتے ہیں وہ یہاں بھی ان کی چمک دیکھ لیتے ہیں۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو بزرگوں کا نور، ان کے گھروں کا نور اپنی آنکھوں سے چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت فضیل رحمۃ اللہ بن ایاز جو مشہور بزرگ ہیں فرماتے ہیں کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ آسمان والوں کے نزدیک ایسا چمکتے ہیں جیسا کہ چراغ۔ بڑی ہی رحمتوں والے وہ گھر ہوتے ہیں جس میں لوگ عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسا نور عطا فرماتے ہیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کرو، شیئر کر دیا کریں۔